السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادفع باللتی ہی احسن، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ جناب صدر گرامی قدر اور دیگر سامعین اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا موضوع اس قدر وسیع ہے کہ اس کا حق بیان ممکن نہیں۔ اگر پوری دنیا کے پانیوں کو سیاہی میں بدل دیا جائے، دنیا کے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور لاکھوں نہیں کروڑوں صرف نوار مل جائیں تو سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، وہ زمین پر اجار کا خاتمہ تو ممکن ہے، صرف نواروں کی زندگیوں کا خاتمہ تو ممکن ہے، مگر سرور کونین کے سیرت و اخلاق کے کسی ایک پہلو کا احاطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وسطی ہی اس قدر عظیم ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر سرور کونین کے اخلاق حسنہ اور اس کے واقعات کو شمار کرنا ممکن نہیں۔ بقول صدیقہ کائنات جب پوچھنے والے نے پوچھا، اے اماں جان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ فرمایا، تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا پتہ؟ بس یوں ہی سمجھ لو، کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن تھا۔ جس طرح قرآن کے علم کی حد نہیں، اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کوئی کنارہ نہیں۔ صدر دی وقت پیغمبر کائنات کے اخلاق کی گواہی تو پوری کائنات دیتی ہے، آسمان شاہد ہے، زمین گواہ ہے، مدینہ کی سرزمین اور مسجد نبی کا فرش گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ ایک یہودی آیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا تھا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا قرض واپس دیجئے۔ کائنات کے مالک نے فرمایا، میں تمہیں ضرور واپس کر دوں گا، مگر ابھی اس کی واپسی کی مدت میں 3 دن باقی ہیں۔ کہنے لگا، مجھے معلوم ہے کہ طے شدہ مدت میں 3 دن باقی ہے، مگر مجھے میری رقم ابھی چاہیے۔ فرمایا، ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، تم چلے جاؤ، میں انتظام کروں گا۔ مگر وہ بازید رہا، کہنے لگا، مجھے میری رقم ابھی چاہیے، ورنہ میں یہاں سے جاؤں گا اور میں آپ کو یہاں سے جانے دوں گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر کو تاش آ گیا، تلوار نیام سے نکالی، آگے بڑھے۔ فرمایا، حضور مجھے اجازت دیجیے، میں اس گستاخ کی گردن اتاروں۔ فرمایا، عمر رک جاؤ، میں نے اس کا قرض دینا ہے۔ حضرت عمر رک گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، مگر وہ یہودی وہی رہا۔ یوں 3 دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں رہے اور وہ یہودی بھی رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اف تک نہ کہا۔ تیسرا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اسے اتنی رقم دے دو، بلکہ کچھ زیادہ دے دینا، کیونکہ تم نے اسے ڈانٹا بھی تھا۔ حضرت عمر نے سو رقم دی، وہ رقم لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، کہنے لگا، جناب مجھے معاف کر دیجئے، یقیناً میرا مطالبہ غلط تھا، مگر میرا مقصد رقم کی واپسی نہیں بلکہ آپ کے اخلاق کا امتحان لینا تھا۔ میں آپ کے اخلاق کے امتحان کے نتیجے میں یہاں پہنچا ہوں کہ اتنے اعلی اخلاق کا حامل کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جناب سر،
یہ تصاب اخلاق جن کے آئین اخلاق نے شرک و شوق تابع کر لیا، جس کے اللہ اخلاق کی گواہی میں خالق کا قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آج تک گستاخ سے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ لاؤ پوری روئے زمین پر اس قدر بلند اخلاق کی مثال پیش کرو، اگر نہ کر سکو اور یقیناً نہیں کر سکتے تو تمہیں میرے نبی کے خلاف بولنے کا کوئی حق نہیں۔ جناب سر، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بنے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بنے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بنے، میرے نبی بہادر تھے جس سے علی شیر خدا بنے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کے بل لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ جناب سر، آج کی دنیا والے کسی کی دیانتداری پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت پر بات کرتے ہیں، تو کسی کی خوبصورتی پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کے احساس پر بات کرتے ہیں۔ تو میں اپنے نبی پر کیوں نہ ناز کروں جو ان چیزوں کا مجموعہ تھے؟ مشکل تھے راستیں آسان ہو گئے، مشکل تھے راستیں آسان ہو گئے، دشمن یہ سمجھ کر حیران ہو گئے۔ جب قدم رکھا میرے نبی نے دنیا میں تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ والسلام۔